اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ان المنافقین یخادعون اللہ۔ ہم آیت نمبر 142 پر تھے، سورہ نساء آیت نمبر 142۔ بے شک منافقین، یقیناً منافقین کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہی انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے، یعنی اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ لوگ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاؤُونَ النَّاسَ، وہ کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ فلا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت کم ہی کرتے ہیں۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے۔ اصل میں یخادعون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مخادعہ یہ باب مفاعلت سے آتا ہے، باب مفاعلت کا مصدر ہے۔ اس باب میں کسی کے مقابلے میں کوشش کے معنی شامل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں دو فریق میں مقابلہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، لہٰذا اس جملے کا صحیح ترجمہ ایسے ہوگا: منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہی دھوکے میں ڈالنے والا ہے، حالانکہ وہ اللہ ہی دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ خادع ثلاثی مجرد سے اسم فاعل ہے اور نہایت زوردار تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں منافقین کے لیے دھوکہ دینے والا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ڈھیل دے رکھی ہے اس سے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوئی، ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں۔ اپنی ڈھیل کی وجہ سے وہ منافقت میں بڑھتے ہی چلے گئے، اور حقیقت میں یہی وہ دھوکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈال رکھا ہے، یعنی ڈھیل دی اللہ تعالیٰ نے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ابھی تک ہمارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی، کوئی پکڑ نہیں ہوئی، ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں۔ اپنی ڈھیل کی وجہ سے وہ منافقت میں بڑھتے ہی چلے گئے، اس ڈھیل کی وجہ سے وہ منافقت میں بڑھتے ہی چلے گئے، اور حقیقت میں یہی وہ دھوکہ ہے جس میں اللہ نے اسے ڈال رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی صاف نظر آتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی ضروری ہے لہٰذا مجبوراً کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، وہ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ذکر الہی کا اصل مقصد ہے، اور وہ ان منافقین کو حاصل نہیں ہوتا۔ ذکر الہی کا اصل مقصد، نماز کا اصل مقصد ذکر الہی ہی ہے، اور وہ ان منافقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف
دھیان لگانا ہے اور وہ ان منافقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 143 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، یہ لوگ اس کے درمیان یعنی ایمان اور کفر کے درمیان، یہ لوگ اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی یہ لوگ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواڈول ہیں، کسی طرف بھی یکسو نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو ان کی ایک صفت کا بار بار ذکر کرتا ہے، اور وہ ہے حنیف۔ حنیف کے معنی آتے ہیں جو تمام باطل دین کو چھوڑ کر دین حق پر آ جائے یکسو ہو کر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام باطل دینوں کو چھوڑ دیا تھا اور یکسو ہو کر وہ اللہ کی طرف آ گئے تھے۔ اس لیے جب قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو ان کی ایک صفت کا بار بار ذکر کرتا ہے، اور وہ ہے حنیف۔ حنیف کہا جاتا ہے اس شخص کو جو تمام باطل دینوں کو چھوڑ کر دین برحق دین حق پر آ جائے۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر یہ بھی توجہ کرنے کی ہے کہ اگر انسان دنیا میں کفر پر بھی یکسو ہوگا تو کم سے کم ایک طرف تو ہوگا، سب کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ اللہ کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اگر انسان دنیا کے اندر کفر پر قائم ہو تو کم سے کم وہ ایک طرف تو ہوگا، لیکن اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا جو لوگ بیچ میں رہیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو ان کے لیے خسرت دنیا والآخرہ کے اصول کے مطابق دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اور گھاٹا ہوگا۔ اگر دنیا میں انسان کفر پر یکسو ہو تو کم سے کم وہ ایک طرف تو ہوتا ہے، لیکن اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے، اور ایمان شرط ہے۔ لیکن جو لوگ بیچ میں رہیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو ان کے لیے تو خسرت دنیا والآخرہ کے اصول کے مطابق دنیا اور آخرت کا نقصان اور گھاٹا ہی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تو یہ نہ تو ان کی جانب ہیں اور نہ ان کی جانب، یعنی نہ تو اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہیں اور نہ ہی اہل کفر کے ساتھ مخلص ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا سخت جملہ ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی تم اس کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہو تو وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ ہی کی طرف سے مہر لگ چکی ہو اس کے سیدھے راستے پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ ایک مفسر یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ منافق شخص مراد ہے جس نے اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی سیرت سے ہدایت نہیں پائی، جس کو سچائی سے منہ موڑتے ہوئے دیکھ کر اللہ نے بھی اسے اسی طرف پھیر دیا جس طرف وہ خود جانا چاہتا تھا، اور اس کے گمراہی کو طلب کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ ایسے آدمی کو سیدھا راستہ دکھانا
کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہدایت نہیں پائی، جس کو سچائی سے منہ موڑتے ہوئے دیکھ کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے اسی طرف پھیر دیا جس طرف وہ خود جانا چاہتا تھا، اور اس کے گمراہی کو طلب کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ ایسے آدمی کو سیدھا راستہ دکھانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس معاملے کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مثال کے طور پر رزق کے تمام خزانے اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ رزق کے سارے تمام خزانے اللہ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ جس انسان کو بھی کچھ ملتا ہے اللہ ہی کے یہاں سے ملتا ہے، مگر اللہ ہر شخص کو رزق اسی راستے سے دیتا ہے جس راستے سے وہ خود اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق حلال راستے سے اللہ سے طلب کرے اور اسی کے لیے کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال راستے کھول دیتا ہے، اور جتنی اس کی نیت سچی ہوتی ہے اسی نسبت سے حرام راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق حلال راستے سے اللہ سے مانگے اور اسی کے لیے کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال راستے کھول دیتا ہے، اور جتنی اس کی نیت سچی اور صادق ہوتی ہے اسی نسبت سے حرام کے راستے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے برخلاف اس شخص کے لیے جو حرام پر تلا ہوا ہو اور اسی کے لیے کوشش بھی کر رہا ہو اور خدا کے حکم سے حرام ہی روٹی ملتی ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے حکم سے حرام ہی روٹی ملتی ہے، اور یہ پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے نصیب میں حلال رزق لکھ دے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں فکر اور عمل کے تمام راستے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کوئی شخص کسی راستے پر بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن اگر کوئی شخص اپنا راستہ ہی بدلنا چاہے اور دین حق پر آنا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ کے یہاں سے بھی اس کے لیے وہی فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے جو اس نے اختیار اور پسند کیا ہے، اور پھر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو سیدھے راستے پر لا سکے۔ اب یہاں پر ایک بات رہ جاتی ہے، یہ بات کسی آدمی کو کہ کس راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات رہ جاتی ہے کہ کس آدمی کو کس راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے، تو اس کا ملنا سراسر آدمی کی اپنی طلب اور کوشش پر موقوف ہے۔ اگر وہ اللہ سے لگاؤ رکھتا ہے، سچائی کو طلب کرتا ہے اور خالص نیت سے اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور اسی راستے پر چلنے کے اسباب اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے، برخلاف اس شخص کے جو خود گمراہی کو پسند کرتا ہے، غلط راستوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہی راستے اس کے لیے کھول دی جاتے ہیں جن کو اس نے اپنے لیے منتخب کیے ہیں۔ ایسے آدمی کو غلط سوچنے، غلط کام کرنے اور غلط راستوں میں اپنی طاقت خرچ کرنے سے بچا لینا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ کھوئی ہوئی نعمت کسی کے ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتی۔ تو اس نے گمراہی کو پسند کیا، غلط راستوں پر چلنے کی کوشش کی، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے اور وہی راستے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جن کو اس نے اپنے لیے منتخب کیے ہیں۔ اب دیکھیے ایسے آدمی کو غلط سوچنے،
غلط کام کرنے اور غلط راستوں میں اپنی طاقت خرچ کرنے سے بچا لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ کھوئی ہوئی نعمت کسی کے ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتی۔ اس پورے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 144 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مت بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مت بناؤ کفر کرنے والوں کو اپنا دلی دوست مومنین کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر خدا کا صریح الزام لے لو؟ یہ مضمون اس سے پہلے آیت نمبر 139 میں بھی گزر چکا ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی آیت نمبر 145 کی طرف۔ اور اس سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگلی آیت جو آ رہی ہے یعنی آیت نمبر 145، یہ ایک اعتبار سے منافقین کے حق میں قرآن کی سخت ترین آیت ہے، اگرچہ بعض دوسرے اعتبار سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 180 بھی منافقین کے بارے میں بڑی سخت ہے۔ تو ایک اعتبار سے جو یہ آیت نمبر 145 ہے منافقین کے حق میں قرآن کی سخت ترین آیتوں میں سے ہے۔ اصل میں لمبی لمبی صورتیں جو ہیں یعنی سورہ نساء اور سورہ توبہ، یہ دو ایسی صورتیں ہیں جن میں منافقین کا مضمون زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے والے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لہم نصیرا، یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے چمٹ گئے، واخلصوا دینہم للہ، اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ مومنین میں شامل ہو جائیں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ اس پارے کی سب سے آخری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ گے، وکان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ تعالیٰ قدردان اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ پارہ نمبر 5 مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے پارہ نمبر 6 شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔